هذه مجدد کا الامت نام تو بتائیں۔ علی راس کل مئات سنۃ میں یجدد لها دینها، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ اب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو 12 صدیوں کے مجددوں کے نام بتلاویں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث علماء امت میں مسلم چلی آئی ہے۔ اب اگر میرے دعویٰ کے وقت اس حدیث کو وضعی بھی قرار دیا جائے تو ان مولوی صاحبان سے یہ بھی سچ ہے۔ وضعی کیا بعض ہوتا ہے؟ اکابر محدثین نے اپنے زمانہ میں خود مجدد ہونے ڈاکٹر کا صاحب وضعی دعویٰ کیا کیا، ہوتا ہے؟ بعض نے کسی دوسرے کے مجدد بنانے کی کوشش کی اور ہے۔ بیچ میں سوال لے پس لیا اگر کریں یہ نا۔ حدیث صحیح نہیں تو انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا، اور ہمارے لیے یہ ضروری ڈاکٹر صاحب نہیں ٹیپ آپ کی آن کہ ہو جاتی ہے، تمام وضعی کیا ہوتا ہے بیچ میں؟ ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں۔ یہ علم محیط تو خاصہ خدا تعالیٰ کا ہے، ہمیں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں، مگر اسی قدر جو خدا بتلاوے۔ ما سوا اس کے یہ امت ایک بڑے حصہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور خدا کی مصلحت کبھی کسی ملک میں مجدد پیدا کرتی ہے اور کبھی کسی ملک میں۔ بس خدا کے کاموں کا کون پورا علم رکھ سکتا ہے اور کون اس کے غیب پر احاطہ کر سکتا ہے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک قوم میں تو ہم مجدد بھی بتلا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا، اور یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اور 14ویں صدی کو بھی اب 23 سال گزر گئے، یہ پھر بس یہ جمبا صاحب قوی ثبوت دلیل کیسے ہے ہو گئے؟ کہ اس بات پر یہی مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے، وہ تو اور میں وہی مجدد ایک آ گیا شخص نا۔ ہوں جس نے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دعویٰ کیا، اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعویٰ پر 25 برس گزر گئے، یعنی مجدد کے دعویٰ وہ کو تو آخری 25 مجدد برس ہو گئے نا، گزر گئے ان کے۔ وہ تو آخری مجدد ہو گئے۔ یہ اب آگے سے مجدد کہاں سے آ گئے ہیں؟ طارق چوہان صاحب آخری مجدد تو ہو گئے، یہ تو آپ مان رہے ہیں اس بات کو؟ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ابھی مجددین آپ کا نے سلسلہ بتایا کہ وہ کیا آخری مجدد ہے۔ ہاں، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کے بعد کوئی مجدد نہیں مراد آئے گا، یہی ہے، بلکہ مراد نہ لیں، اب یہاں مراد نہ لیں۔ اب بتائیں آخری مجدد ہونے کے بعد ایک مجدد اور کیسے آ گیا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجددین کا جو سلسلہ مجدد قیامت آیا تک اس نے جاری ہے۔ آگے کیا تجدید کی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجدد آیا اس نے کیا تجدید کی ہے؟ تو اس نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہے گا۔ نہیں یہ جو اب جو مجدد آیا ہے اس نے کیا تجدید کی ہے؟ اور بھی بات ہو رہی ہے مجدد آنے کی یا نہ آنے سر کی، اب جو اس کی اگلی بات ہو رہی ہے۔ اگلا سوال آ تجدید گیا کیا نا۔ کی ہے وہ تو تب ہوگا اگلا کہ سوال پہلے آ آپ گیا مانیں نا۔ کہ مجدد آتے ہیں۔ طارق چوہان صاحب اگلا آپ سوال تو آ گیا۔ مجددین کا یہ آپ کے خلیفہ نے کہہ دیا مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ سر حدیث میں۔ آپ تو مانتے ہیں نا اگلا مجدد ہے، اس نے کیا تجدید کی ہے؟ کیا تجدید کی ہے؟ ہاں جی بتائیں۔ تم نے مان لیا کہ مجدد جو ہے وہ ہر صدی پہ آتا ہے، ماننا تو جو ماننا وہ تو دیکھتے ہیں۔ ماننا ہے کہ نہیں؟ آپ کے بات ہے جو مجدد یہ آیا اس نے دیکھو کیا کہا حضرت ہے؟ مسیح علیہ السلام کیا جو فرما رہے ہیں، مجدد آیا خلفاء اس کے نے کیا آنے کہا کو ہے طارق صاحب؟ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے۔ حضرت جمبا صاحب برکت العالیہ نے کیا تجدید کی ہے؟ ہاں جی میں بتانے لگا ہوں، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے یہ کہ کس کی اس کی تحریر پڑھ رہے ہیں؟ تائید جمبا اور صاحب کی؟ تجدید کے واسطے یہ جمبا صاحب کی پڑھ رہے ہر ہیں، کس کی صدی پڑھ پر رہے ہیں؟ مجدد آتے رہے اور یہ آتے جمبا صاحب رہیں کی گے۔ پڑھ رہے ہیں، کس کی پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے جمبا لفظ سے صاحب کی ثابت پڑھ رہے ہوتا ہیں ہے۔ کہ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ شریعت موسوی کے آخری جمبا صاحب کی خلیفہ پڑھ رہے ہیں، کس کی حضرت پڑھ رہے عیسیٰ ہیں؟ تھے، جو جیسا جمبا کہ صاحب کی تعلیم ہے وہ وہ خود بتائیں۔ فرماتے ہیں جو کہ میں آخری آخری مجدد ہوں۔ اب جو 15ویں صدی کے ہیں ان کی اسی تعلیم طرح بتائیں۔ شریعت محمدی میں بھی اس ہیں کی جی؟ خدمت اور تجدید کے واسطے بات ہو گئی ہمیشہ نا، وہ تو خلفاء ختم ہو آئے گئی۔ اور قیامت تک آتے رہے۔ ٹھیک ہے وہ بات ہو گئی، اب آگے چلیں۔ اب نئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بتائیں۔ کہ قیامت تک مجددین اور آتے یار جو رہیں نئے گے، مجدد آئے ہیں ان اور کی تجدید بتائیں طارق صاحب۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ بس یہی جو وجہ نئے ہے مجدد آئے ہیں ان کی تجدید بتائیں۔
جو جمبا صاحب نے کیا فرمایا ہے بس یہی وہ وجہ ہے بتائیں. کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفہ جمبا کا صاحب نے وعدہ کیا دیا فرمایا ہے؟ تا وہ ہاں جی، ذلی طور پر جمبا صاحب نے کیا فرمایا؟ انوار چلیں ایسے نبوت کر پا لیتے کر ہیں. اعوذ دنیا کو ملزم باللہ کریں من اور الشیطان قرآن کریم کی خوبیاں الرجیم. اور بسم اس کی پاک اللہ برکات لوگوں کو دکھائیں. الرحمن الرحیم. یہ بھی یاد رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السلام علیکم زانی صاحب، جی کیسے ہیں وعلیکم آج؟ السلام، کیا حالت میں نے کہا ہے؟ مبارک آواز سن لوں، صبح صبح یہی سب سے اچھا وقت ہوتا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے. دیکھیں جو شان صاحب بات پتہ کیا ہے، جو ایک سوال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے میں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو اب جو مجدد آئے ہیں ان کی تعلیم پیش کریں. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھنا شروع کر دیا. پھر ہم نے دوبارہ سوال کیا کہ جو اب جو مجدد ہیں ان کے نزدیک تو آ گئے نا، اب جو مجدد ان کی تعلیم پیش کریں. ٹھیک ہے، وہ پھر مرزا صاحب کی حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ ایک اقتباس پڑھنا شروع کر دیا. اب بتائیں اگر اس پہ ہم بولیں گے تو حسینی صاحب کہیں گے دیکھو جی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر پڑھ رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ چبھتی ہیں وہ تحریریں. سوال کچھ اور ہے، آپ آگے سے مسیح علیہ السلام کی تعلیم پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ بھی سوال کر لیں، میں آگے سے آیتیں پڑھنا شروع کر دوں گا، آپ بول نہیں سکیں گے. اگر بولیں گے میں کہوں گا دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے آیت پڑھنے سے. اگر یہی اصول ایسے چلنا ہے، دیکھیں شان بھائی سیدھی سی بات ہے، جو سوال کیا جاتا ہے نا اس کا سیدھا سیدھا سا جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. مگر آپ اس کے مطابق اگر یہ کہیں کہ ہم کیونکہ یہ احمدی ہیں ان کو ہم حضرت مسیح ملازم کی تعلیم جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اس جو سوال کا جواب نہ دیں، تو یہ پھر اس میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے. پھر براڈ کا ماحول ایسا ہی بن جاتا ہے. ان کا نام عبدالغفور جمبا صاحب، سوری. تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خطبہ سیالکوٹ میں فرمایا تھا کہ ایک ذکی غلام ہوگا. تو آپ جمبا کی صاحب آواز فرماتے ہیں کہ آپ کی آواز دور سے آ رہی ہے شان صاحب. اچھا اب ٹھیک ہے. اچھا جی، مرزا صاحب نے خطبہ سیالکوٹ میں فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک ذکی غلام ہوگا. تو یہ جمبا صاحب وہ کلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں انالائز کرنا ہوگا کہ کیا وہ سچ ہے کہ نہیں. میں نے آپ کی بات مان لی. اب سوال یہی تھا ان کے نزدیک. دیکھیں نا، اب اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، جو ان کا دعویٰ ہے جو نبی کے وسلم نے اپنی حدیث نے بتایا ہے، اگر میں نے وہ مانا ہے، آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. مگر طارق چوہان صاحب نے جمبا صاحب کو مجدد مانا ہے. اب جب ہم ان کی تعلیم پوچھتے ہیں تو ان کو کیا بتانا چاہیے؟ بتائیں شان صاحب، آپ ان کو تعلیم بتانی چاہیے نا. مگر تعلیم کے بدلے میں اگر وہ مجھے کہیں کہ میں نے آپ کو 2 صفحوں کا حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام سنانا ہے، تو پھر ٹھیک ہے ہم سنتے ہیں چپ کر کے. پھر کوئی بولے گا تو پھر وہ کہیں گے دیکھو جی ان کو چبھتا ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام، وہ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. اگر آپ طارق چوہان صاحب کا میسج سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کہتے ہیں کہ مجدد کو اسٹیبلش کر رہے تھے. اگر آپ کائنڈلی انہیں اور موقع دیتے تو ہمیں سمجھا دیتے کہ یہ مجدد کا سلسلہ ہے، خلافت کا نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ہم سائڈ ٹریک ہو گئے. شان بھائی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم وہ اس کو سمجھانا دور کی بات ہے، اگر وہ اس کو مان رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں مانتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہمیں ان سے بتا دیں کہ انہوں نے کیا تعلیم پیش کی ہے، جو بگڑی ہوئی تھی وہ کیا تعلیم پیش کی ہے. اب وہ بھی بتا دیں کہ وہ مجدد کا سلسلہ کیسے جاری ہے. ہم وہ سننے کے لیے تیار ہیں، وہ تو ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. مگر جب تعلیم کی بات آتی ہے تو وہاں منہ بند ہو جاتا ہے. کیا کریں اس کا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ تعلیم نہیں ہے تو پھر مجدد نہیں ہے. اگر اس نے کوئی جدت نہیں کی، کوئی چیز غلط جو چل رہی تھی اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو پھر وہاں پہ مجدد ہی نہیں ہے. اگر ٹھیک کیا ہے تو وہ تعلیم بتا دیں، اتنی سی بات ہے. ہاں جی رانا اگر صاحب آپ السلام کائنڈلی علیکم. انہیں وعلیکم السلام.
ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਜਦੀਦ ਦੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਜਦੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਜੱਦਦ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾਮ ਮੁਜੱਦਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम सानी साहब। जी वालेकुम सलाम। की हाल है तबीयत किस तरह ने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। बड़े और सुनाओ। जोरे खिताबत नाल चीज़ां साबित कीतियां जांदियां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। या सानी साहब ਨੂੰ ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੁਯੱਸਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। या ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ? नहीं चीमा साहब दा नहीं होया। ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, हाँ करांगे ਉਹ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? जी मैं उन्होंने मिलन गया खास तौर पे। अच्छा। भाई आए हुए हैं, ये हजरत ईसा के एक्सपर्ट हैं। इनको हजरत ईसा की दूसरी जिंदगी के बारे में एक एक चीज डिटेल पता है, तो इनसे कुछ सवाल पूछे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ये ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਰੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। शान भाई मैंने वालेकुम सुना रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शान भाई मैंने सुना है कि हजरत ईसा अपनी दूसरी जिंदगी में शादी भी करेंगे आके। जी मैंने हदीस शरीफ पढ़ी थी कि वो हज भी करेंगे और उनको जो है ना दफनाया जाएगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे हैं मदीना शरीफ में। हैं जी सुभान अल्लाह, वो तो दफनाया तो बाद में जाएगा, कहाँ तो दफनाया शादी जाएगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ रोज़ा मुबारक है वहाँ एक जगह खाली है ना, हजरत अबू बकर नहीं हजरत उमर के समझ नहीं साथ। आई कि कहाँ दफनाया जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जहाँ पर है हाँ उसके करीब। उसमें तो उसके साथ एक जगह खाली है। अच्छा ये लिखा हुआ है हदीस में कि जगह खाली है? ये नहीं लिखा हुआ कि जगह खाली है, लेकिन ये फरमाया गया कि वहाँ दफनाया है। नहीं, क्या लिखा हुआ है कि रोजे के करीब जो असल पैगाम है वो क्या है दफन होने के मतलब, वो बताए ना। हुसैनी साहब मैंने इसी तरह से पढ़ा था, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं, मैं मफहूम बयान कर सकता हूँ कि वही मतलब जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं का रोज़ा उसमें मुबारक है, रोजे का जिक्र है। हुसैनी साहब, कबर हुसैनी साहब, जी हुसैनी कबर साहब, कबर ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। या उसमें हदीस में क्या जिक्र है कि रोजे के पास वहाँ हुसैन साहब अगर का आप- जिक्र है कि मेरी कब्र में, है जी। जी मेरी कबर में तो मेरी जी, कब्र मेरी में। कबर में तो देखिए ना, हजरत अबू बकर हजरत उमर बिल्कुल साथ साथ दफन है ना, वो उनकी कबर में तो नहीं दफन हुए ना। नहीं नहीं इसका मतलब जो खबर है वो क्या है, खबर क्या है उसमें मेरी कबर में, मेरी कबर में उसमें पैगाम असल क्या है? मेरी कबर में, है जी मेरी कबर में। मेरी खबर है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ। वो खाली साहब, जगह आप इतने लॉजिकल पर्सन हैं, आज तक किसी 2 बंदों को एक ही कबर में दफनाया गया है? हाँ जी। हमेशा साथ ही दफनाया जाता है ना। आप नहीं, नहीं, आप आप इसका मतलब कुछ और लेना। ये ऐसे ना बात करें। ये है कि अगर तो आपने अकल से काम लेना है ना, तो फिर ये है कि आज तक कोई आदमी आसमान से आया है, फिर तो बहुत सारी अकल की बातें हम शुरू कर देंगे। बात हमने देखना है हदीस में कहा क्या गया है।
حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ یدفنو مئی فی قبری، وہ میرے ساتھ میری قبر کے اندر داخل ہوں گے. تو اس کا یہ یہاں عقل شروع کر دینا کہ نہیں اس کے پاس ایک جگہ ہے، خالی جگہ رکھی ہوئی ہے. اگر خالی جگہ ہوتی تو حضرت ام المومنین کو جگہ ملتی نا وہاں. وہ تو جگہ انہوں نے اپنے لیے جو رکھی تھی وہ حضرت عمر کو دے دی، بس اتنی جگہ تھی، اس سے زیادہ جگہ تو تھی نہیں. انہوں نے اپنے اوپر ان کو ترجیح دی اور ان کو عطا کر دی، ان کی ریکویسٹ کو قبول کر کے کہ اچھا آپ کر لیں. تو میں اس لیے ام المومنین وہاں دفن نہیں ہو سکیں. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے جگہ ہونے نہ ہونے کی، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں جہاں ان کے دفن ہونے کا ذکر ہے تو وہ یہ ہے کہ یدفنو مئی، وہ دفن ہوں گے میرے ساتھ فی قبری، میری قبر کے اندر. تو جو بات ہے اس کو ویسے ہی کہنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ اس کو بدلانا شروع کر دے آدمی. دیکھیں حسینی صاحب، اس معاملے میں تو شان بھائی کا نالج بہت زیادہ ہے، وہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. ابھی وہ ایک بات بتا رہے تھے سیالکوٹ میں کوئی خبر دی تھی مرزا صاحب نے، وہ کیا بات بتا رہے تھے شان صاحب آپ؟ اس طرح تھا حسینی صاحب کہ مرزا صاحب نے کوئی خطبہ دیا تھا، خطبے میں فرمایا تھا کہ میرے پاس ذکی غلام ہوں گے، اس طرح سے کچھ نہیں فرمایا تھا. تو یہ خطبہ دیا تھا عبدالغفار انہوں نے، جمبا صاحب کوٹ کر نہیں تقریر فرمائی تھی، کچھ اس طرح سے تھا. خطبہ دیا تھا، تقریر فرمائی تھی، یا مفہوم ہے ذکر یہ؟ کیا تھا یا جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا میرے پاس ذکی غلام ہوں گے، میرے بعد ذکی اس غلام میں ہوں کہا گے، تھا کہ یہ میرے بعد ایک ذکی غلام ہوگا. حسین صاحب عبدالغفار جمبا صاحب کوٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے اسی اگلا چیپٹر چھیڑ لیا ذرا. میں تو کہنا سی ذرا تھوڑی دیر ہوتے تو گفتگو ہو گئی. ہاں جی میں شان بھائی نے کچھ سوال کرنا چاہنا ہے. کرو. شان بھائی جدو حضرت عیسیٰ آسمان چلے گئے نے انہوں نے کنی ایج سی؟ 33.5 سال. ہاں. جب وہ آئیں گے کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 40 سال. 40 سال. کتنے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 73.5. یہ کر دینے پھر لالا. 1835 سے لے کے 1908 تک کیلکولیٹ کریں کتنے بنتے ہیں؟ 1835 مرزا صاحب کی جائے پیدائش نہیں ہے، مطلب جو ان کا یوم ولادت ہے نا 1835 نہیں ہے. وہ مرزا تو صاحب آپ نے بھی خود فرمایا ہے. آپ بھی ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے حضرت عیسیٰ کے 33.5 کے یا 34.5 کے. آپ بھی اسی طرح لے رہے ہیں جس طرح کسی نے لکھ دیا ہے. آپ نے تو نہ دیکھا جو احمدیوں نے لکھا ہے سارا کیلکولیٹ کر کے وہ 1835 لکھا ہے. احمدیوں نے جو بھی لکھا ہے ہم وہ نہیں لے سکتے، ہمیں مرزا صاحب کے لکھا ہے ہم وہ نہیں لے سکتے، ہمیں مرزا صاحب کے لینا پڑے. لیکن وہاں پر مرزا بھی صاحب نے جو فرمایا ہے وہ مرزا صاحب نے جو فرمایا نا انہوں نے اندازن فرمایا ہے. نے یہ فرمایا کہ جب 1857 کی جنگ آپ مرزا اس سے پہلے آپ جلدی مرزا صاحب پر دوڑ 1857 جاتے سے ہیں. پہلے نکالے میں 16 سال کا تھا. کیلکولیٹ کچھ کرتے کو کیلکولیشن کر 1857 کی لیتے جب جنگ ہیں. آزادی ہوئی تو میری عمر 16 سال مرزا صاحب فرما رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے 1840 یا 1841 نہیں بتایا، مرزا صاحب نے خود فرمایا ہے. ہمیں تو وہ دیکھنا جو وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بعد میں آنے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو حسین صاحب حسین صاحب کی کلام کرو گے. تسی یہ بارے چ کی کہو گے اس چیز کے بارے جڑا مرزا صاحب
ہاں جی اندازن دسیا گیا کہ لیکن ایک چیز انہوں نے کی ہے، وہ ہے 1839 ਤੇ 40 ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16-17 ਸਾਲ ਹੀ ਔਰ ਹਲੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆਈ। اچھا اچھا ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ 52 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 52 ਸਾਲ یا ਹੋਏ مرزا نے خود لکھا کہ میں 52 سال اس کی رہے ہیں ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1891 ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ 35 ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਬਣਨਗੇ? 35 ਤੇ 40 95 ਨਾ ਉਹ ਤੇ 75 35 ਤੇ 50 90 55 85 50 سال 56 ਸਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ 52 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨਾ 91 90 ਤੱਕ 35 ਤੇ 50 85 ਤੇ 5 95 ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੂੰਕਿ 1800 35 ਤੋਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 52 ਜਾਂ 55 ਜੋ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
हाँ जी ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਇਦ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਕਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਗਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਲ ਗਲਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਬਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ Yeah. ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸੀ ਜੀ ਲੌਜਿਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ की ਤਾਲਾ ने दुनिया किसी तरीके नाल अगे दुनिया टोरनी सी ना। पहले एक अल्लाह ताला ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਵਾ 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਬਬੁਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਬੁਲ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਹੀ 1000-2000 ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ 500 ਔਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1200 ਔਰਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, 500 ਮਰਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈਦਾ ਮਕਸੂਦ ਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਛੁਪਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਜਾਏ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਜਾਏ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। हुसैन साहब चौहान साहब किधर चले गए ना, उन्होंने चुको पे पैर गल कर रहे थे। Go past this light and at the next in a quarter of a mile. ਹਾਂਜੀ
راشد رانا صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. السلام علیکم. تھے کہ آپ نے کبھی جو ہے نا شادمیت نہیں کی. واقعی میں نے بھی ایسے ہی فیل کیا ہے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں. جی کیا ہو رہا ہے؟